ساری زندگی اس نے پڑھا ہے، اور اب کہتا ہے مجھے تیرے کلمے کا اعتبار ہی نہیں۔ یا اللہ تجھے کب اعتبار ہوگا؟ فرمایا کہہ اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ، کہہ اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ، کہہ جب تک تو میرے محبوب کا اقرار نہیں کرتا، اعلان نہیں کرتا، غلامی میرے نبی کی جب تک تو نہیں تھامتا، تب تک میں تیرے کلمے کا اعتبار نہیں کرتا۔ میرے بھائی یہاں دنیا میں بھی جب تک ذات رسالت کو نہ مانے اس کا ایمان مکمل، حضور سے پیار نہ کرے تو ایمان مکمل، بھائی سمجھ لے، غور کرے، ایمان بھی مکمل نہیں۔ اچھا جی قبر میں چلے گئے، کتنے سوال ہوتے ہیں قبر میں؟ بولے کتنے سوال ہوں گے؟ اللہ آپ کو خوش لگے، 3 سوال ہوں گے۔ پہلا کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ میں مثال دینے لگا ہوں، کسی نے انکار کر دیا، کہنے لگا آدمی میں نہیں جانتا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تو چاہیے نا رب جہنم میں ڈال دے، اور اللہ نے دوزخ میں نہیں ڈالا، نہیں ڈالا۔ ابھی دوسرا سوال پوچھو، ما دینو کا تیرا دین کیا ہے؟ ہاں ہیتا لا ادری، کافر ہے، منافق ہے، فاسق ہے، کہتا ہے افسوس ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ چاہیے تھا نا دین نہیں جانتا دوزخ میں ڈالا جائے، لیکن اللہ ابھی دوزخ میں، ابھی جہنم کا گڑھا نہیں بنی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا چہرہ دکھایا، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کو نہیں جانتا، پکڑو اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ نہ اپنی ذات کے انکار پر دوزخ میں بھیجا، نہ دین کے انکار پر، کہا میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتا، ڈالو اس کو جہنم کے اندر۔ تمام کتب حدیث، تمام بخاری سے لے کر طبرانی تک، تمام کتب حدیث میں اسی رنگ میں روایت ملے گی۔ قبر میں بندہ گیا، مومن ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، 10 حج کیے، 15 عمرے کیے، زکاتیں، صدقات، خیرات، عبادات، نفل، نماز، داڑھی، حج، عمرہ، بڑا کچھ۔ ہاں بھائی من ربو کا؟ اس نے کہا ربی اللہ، اللہ میرا۔ اس کو جنت کوئی نہیں ملی، ابھی جنت کی کھڑکی۔ دوسرا سوال پوچھو، ما دینو کا تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میں اسلام کو مانتا ہوں، جنت مل گئی۔ پورے کے پورے دین کو مان رہا ہے، نماز کو مان رہا ہے، حج کو مان رہا ہے، زکوٰۃ کو مان رہا ہے، عبادات کو مان رہا ہے، ہر چیز کو مان رہا ہے، لیکن جنت ملی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا جلوہ بددہا دکھایا۔ کچھ لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، یہاں بھی کہتے ہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، یہ لفظ نہیں ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اللہ فرمائے گا یہ بتا دنیا میں میرے نبی کو کیا کہا کرتا تھا، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو جو کہا کرتا تھا وہ کہہ کے اسی وقت پکار اٹھے گا کہ میں کہا کرتا تھا یا نبی پکارا کا، میں یہ کہا کرتا تھا یا نبی، میں یہ کہا کرتا تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس پورے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور مثل پارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیاد ولادت کیجئے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت میں یہ کہا کرتا تھا۔ اچھا اس نے اللہ کو مانا، دین کو مانا، جنت نہیں ملی۔ جب کہنے لگا نا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کو پہچانا، حضور کو، نبی پاک کو پہچانا، تو فرمایا نہیں میرے یار کو جانتا ہے، اب کھول دو جنت کا دروازہ۔ تو بھائی مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالم، حضور کی محبت اصل ہے دین کی۔ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 24، کوئی تفسیر نہ آپ پڑھیں، صرف اس آیت کا ترجمہ پڑھیں۔ فرمایا محبوب کہہ دے تمہارے باپ بھی، تمہارے بیٹے بھی، تمہارے بھائی بھی، تمہاری عورتیں بھی، تمہارا سارا ہی خاندان، بات ہی ختم کر دی، تمہارا سارا ہی خاندان، واموال اقترفتموها، اور تمہارا کمایا ہوا مال، وتجارۃ تخشون کسادها، اور تمہاری وہ تجارت جو تم نے محنت کر کے کاروبار چمکایا ہے اور تم ڈرتے ہو کہ نقصان نہ ہو جائے، ومساکن ترضونها، اور تمہارا وہ رہنے کا مکان جو تمہیں بڑے پسند ہیں،
یہ ساری چیزیں گنوا کے کہا احب الیکم من اللہ و رسولی، اگر یہ چیزیں تمہیں خدا سے زیادہ پیاری ہو اور خدا کے رسول سے زیادہ پیاری ہو، وجہاد فی سبیلہ، اور ان کے رستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہو، پھر کیا کرو؟ فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا عذاب لے آئے گا۔ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان اگر مصطفیٰ کریم سے زیادہ پیارا ہوا تو پھر اللہ کیا کرے گا تم پر؟ اپنا اللہ عذاب نازل کرے گا تم پر۔ اگر یہ چیزیں تمہیں خود رسول پاک نے بیان کیا اور لفظ انداز دیکھی حدیث پاک کا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد والناس اجمعین، اور بات ہی ختم کر دی، فرمایا جب تک سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے اتنی دیر تک مومن ہو سکتا۔ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے، عام آدمی نہیں، جناب فاروق اعظم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تو حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، اور میں خالی نعرے لگانے والا نہیں، میں گھر سے تجربہ کر کے آیا ہوں، میں نے اولاد سامنے رکھی ہے، پھر آپ کا پیار سامنے رکھا ہے۔ حضور مجھے اولاد نہیں زیادہ پیاری، آپ زیادہ پیارے ہیں۔ اولاد زیادہ پیاری نہیں، ہم نے بھی کبھی سامنے رکھی ہے، اولاد اور حضور کا پیار ہے۔ جی میں حدیث پاک بیان کر رہا تھا تو روک گیا ہوں اچانک ہی، رکھی ہے کبھی سامنے؟ جی اگر رکھی ہوتی نا تو بیٹے کو پہلے بٹھا کے اس کو کہتے بیٹے پہلے قرآن سیکھ، پہلے حضور کا فرمان سیکھ۔ بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا کمپلیں داڑھی کی نکلتی، اگر حضور سے پیار ہوتا تو اماں اسے کہتی بیٹا داڑھی نہ مڈانا، یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ اگر نبی پاک سے محبت ہوتی نا میرے بھائی، اگر کامل پیار ہوتا تو ابا جی نصیحت کرتے کہ بیٹا خبردار داڑھی چھوٹی بھی نہ کرانا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ لیکن ہم نے ابھی اس چیز کو سامنے ابھی لا رہی ہے، ابھی خالی میلاد میں ہی محبت کرتے ہیں، ابھی خالی معراج شریف والے دن ہی پیار کرتے ہیں، ابھی اس کے اثر رنگ تک نہیں آئے۔ سنیے اور غور کیجیے، حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اولاد سامنے بٹھائی ہے، پھر آپ کا چہرہ سامنے لایا ہوں، حضور مجھے اولاد نہیں پیاری، آپ ہی زیادہ پیارے۔ پھر عرض کی حضور میں نے کل کمائی، کل جمع پونجی لا کے اپنے سامنے رکھی ہے، مجھے مال پیارا نہیں، آپ زیادہ پیارے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ماں باپ کے چہرے سامنے رکھے ہیں، بہن بھائیوں کو رکھا ہے، رشتہ داروں کو رکھا ہے، دوستوں یاروں کو رکھا ہے، مجھے وہ نہیں پیارے، آپ پیارے۔ اور حضور پھر میں نے اپنا علاقہ اور قبیلہ بھی سامنے رکھا ہے، حضور مجھے وطن سے پیار نہیں، آپ سے پیار ہے۔ اور محبوبہ حد ہو گئی، میں نے اپنی عزت بھی سامنے رکھی ہے، عزت بھی، لیکن محبوبہ مجھے عزت نہیں پیاری، آپ زیادہ پیارے ہیں۔ حق پسند لوگ تھے، سچی بات کرنے والے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو سامنے رکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے زیادہ پیاری ہے، یہ نہیں کہا کہ زیادہ پیاری ہے، مجھے سمجھ رہے ہیں بات کو، مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے آپ سے۔ میرے رسول پاک نے دست مبارک اٹھایا اور جناب عمر کے سینے پہ مارا، فرمایا عمر جا، ابھی تو تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا، اگر تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتا تو تیرا ایمان مکمل ہے، تیرا ایمان مکمل ہے، تیرا ایمان مکمل۔ حضرت عمر کہتے حضور کا ہاتھ لگا تو میں نے اعلان کیا، میں نے کہا محبوبہ تیرے دست مبارک نے خیر کر دی ہے، حضور اب مجھے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے، آپ اشارہ کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ آپ مجھے اصل میں نا ٹی وی پہ بیٹھتا ہے ایک اینکر بیچارہ جو 3 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے یا 6 لاکھ، اس نے حق حلال کرنی ہوتی ہے اپنی کمائی، ٹی وی پہ بیٹھا ہے بیچارہ، نہ اس کو دین کے حروف ابجد کا پتہ ہے، وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے، اب جس پارٹی سے پیسے لیتا ہے اس کا وہ نمک خاری کا حق ادا کرتا ہے۔ کہتے جی حضور نے اپنے دشمن کو معاف کیا ہے، مولوی سخت بات کرتے ہیں، حضور نے اپنے دشمن کو، آپ کسی پارٹی کے لیڈر کے خلاف دوسری پارٹی کا بیان کبھی سنیں، اس لیڈر سے پیار کرنے والے اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں
اور وہ لفظ جو میڈیا پر اور اسمبلی میں ویسے ہی قانون کا حصہ نہیں، وہ بھی بول دیے جاتے ہیں۔ لوگ ان معاملات میں بھی حمایت کرتے ہیں اپنے لیڈروں کی جن میں حمایت بنتی ان میں بھی، اور ذات رسالت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں حضور نے معاف کیا ہے، مولوی جذباتی ہوتا ہے، یہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا، تجھے اصل میں پتہ نہیں، تو پیار کرتا ہے ڈالر سے، تو پیار کرتا ہے شہرت سے، اور جو پیار کرتے ہیں نا مدینے کے ٹکڑوں سے، جو کھاتے ہیں نا رسول اللہ کے نام کا صدقہ، جو حضور کے نام کا، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہتے یہ بتایا گیا تھا۔ ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے، اور ہندو پنڈت جو ہوتے تھے نا وہ اسلام کے خلاف معاذ اللہ اور پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے تھے، جلسے ہوتے تھے۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا تو ایک پنڈت تقریر کر رہا تھا، اب سارے ہندو تھے، مسلمان تھا ہی کوئی نہیں، سب ہندو بیٹھے تھے اور وہ سن رہے تھے، تو معاذ اللہ اس نے تقریر کرتے کرتے نا حضور کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا، کوئی نازیبہ بات کہہ دی، اور کوئی نہیں تھا، وہ ایک ملانگ تھا، وہ پیچھے بیٹھ کے، جو دوری ڈنڈا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں، ڈنڈا بھی کئی رنگوں کا ہوتا ہے ان کا، وہ اس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا اس میں پیس رہا تھا۔ امیر ملت فرماتے اس کے کان میں سپیکر کی آواز گئی کہ حضور کے بارے میں بات کر دی۔ اس نے ڈنڈا پکڑا، ملانگس آدمی تھا، پیچھے سے نکلا، کسی نے روکا بھی نہیں، اسٹیج پہ چڑھا سیدھا اور 2-4 ڈنڈے زور زور سے پنڈت کے سر پہ دے مارے، پنڈت مر گیا، پرچہ ہو گیا، مقدمہ ہو گیا، جیل ہو گئی۔ امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا، میں جیل میں دیکھے بندہ ان پڑھ تھا، بات بڑی پڑی کر گیا۔ امیر ملت فرماتے بندہ سادہ تھا پر بات بڑی حسین کر گیا، بندہ بالکل بے عمل تھا پر بات ایمان کی کر گیا۔ آپ فرماتے میں جیل میں ملنے گیا تو میں نے کہا سائیں نہ تو نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ تو مسجد آئے، تو عبادات کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، ہندو مار دیا ہے۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے نا پنجابی میں بولا، کہنے لگا پیر جی مینوں دے سیدھے لفظ بھی کوئی نہیں ہوندے، مینوں کی پتا جے سیدھے لفظ بھی کوئی، مینوں نہیں پتا میرا درجہ کی ہے۔ پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھدا میری غلطی ہے، روزہ نہیں رکھدا ہے میری غلطی ہے، میں عبادت نہیں کردا میری غلطی ہے، پر پیر صاحب یہ تو نہیں نہ ہو سکدا کہ میرے سامنے کوئی میری اچھی تے سچی سرکار دی بے ادبی کر کے لنگ جائے۔ لفظ بڑے کمال کہہ گیا، کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ہوں پر اپنے نبی کا غدار نہیں ہوں، گناہگار ضرور ہوں پر میں غدار نہیں کہ میرے سامنے کو رسول اللہ کے بارے میں آ کے پوچھ لیتے ہیں لوگ مسئلہ۔ کہتے ہیں ایک مولوی ملا تھا، کہہ رہا تھا حضور کو علم غیب نہیں، میں نے کہا تینوں ملیا سی، مینوں ملتا دسنا سی، میں انہیں تجھے ملا تھا نا، اور تو نے سن لی بات، کیسے سن لی، کیسے تیرے دل میں خیال آیا؟ وہ تیرے سامنے تیرے مصطفیٰ کے علم کی توہین کر گیا، وہ تیرے سامنے رسول اللہ کے اختیار کی توہین کر گیا، وہ تیرے سامنے بیٹھ کر نبی پاک کے صحابی کی بے ادبی کر گیا، حضور کی اہل بیت کی بے ادبی کر گیا، اور تو سنتا رہا، یہ ہو کیسے گیا؟ سنو، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے باپ کو کوئی گالی نکالے میں سن لوں گا، میرے بڑوں کو کوئی برا بلا کہے میں سن لوں گا، لیکن اگر میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات کرے گا تو زبان پکڑ کے کھینچ لوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جب ایام وصال قریب آئے نا تو حضور مسجد میں آنا جانا کم فرما دیا تھا، کئی دن حضور تشریف نہیں لاتے تھے، تبھی علالت کے باعث۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ فرماتے ایک دن نا پیر شریف کا دن تھا اور فجر کی جماعت تھی، اور جناب ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ اچانک نا حضور کا دل کیا غلاموں کو دیکھنے کو، تو حضور نے نا حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان کے حجرے کا پردہ سرکا کے نا تو غلاموں کو دیکھا۔ اب تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے مدینے کی زیارت کر لی ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ یہاں کر کے ان کا مکان ہے، تو یہاں اگر سامنے امام کھڑا بھی ہو تو مقتدی دیکھ بھی لے پردہ سرکا ہے، تو یہ پہلے والے دیکھ لیں گے جو قریب ہیں، آخری والے تو نہیں نا دیکھ۔ بھائی
یہاں سے پردہ سرکایا کسی نے، تو یہ 5 7 10 جو قریب کے نمازی ہیں وہ تو دیکھ لیں گے، تو وہ جو صف کے اینڈ پہ ہیں وہ کیسے دیکھیں گے؟ اور صف کا جو امام ہے وہ کیسے دیکھے گا؟ اور حدیث میں بخاری مسلم سے پیش کر رہا ہوں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک نے جب پردہ سرکا کے چہرہ انور دکھایا نا تو فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ قرآن کا صفحہ کھل گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب ہمیں لگا نا قرآن کا صفحہ کھل گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے چاہا کہ نماز چھوڑ کے پیچھے آ جائے تاکہ حضور امامت کرائیں، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اجتماعی طور پر سب کا یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ شاید چند سیکنڈ اور گزریں گے تو ہم نماز توڑ دیں گے، فرض نماز توڑ دیں گے۔ ویسے کسی صوفی کا شعر پڑھیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اب حدیث سنا کے پڑھ لو خیر ہے، ویسے کسی صوفی کا شعر پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بابے نے کیا کہہ دیا، یہ حدیث بخاری اور بابا اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، کیا انداز گفتگو ہے، کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا آئی، نماز پڑھا کہ میں تیں ول دیکھاں مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول کے سب سوم صلاتاں ہکو یار دا فکر پہ آئی، مینوں بھول گئیاں سب سوم صلاتاں ہکو یار دا، نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا آئی۔ اب اعلیٰ حضرت کی بھی ایک بات کر لیں، فاضل بریلوی فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھے، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قریب تھا کہ نماز ٹوٹ جاتی، نماز ٹوٹ جاتی تو رسول پاک پہلے مسکرائے، پھر حضور نے وہیں سے اشارہ کیا کہ نہیں نہیں نماز مکمل کرو۔ اب ایک مسئلہ شرعی یہ بھی سن لیں کہ نماز میں لقمہ وہ دے گا جو نماز میں شامل ہوگا، جو ٹوٹیوں پہ بھی وضو کر رہا ہے وہ لقمہ نہیں دے گا، اور اگر امام نے قبول کر لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ پر حضور تو شامل نہیں تھے نا، پر صحابہ نے لقمہ دیا، حضور نے لقمہ دیا اور صحابہ نے لقمہ قبول کیا، لیکن کسی کی نماز ٹوٹی۔ چلے چلتے چلتے بخاری سے ایک اور حدیث پڑھ لیتے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک قبیلے کی صلح کرانے چلے گئے، فرمایا اگر مجھے دیر ہو گئی تو ابو بکر سے کہنا جماعت کرا دے۔ جس ابو بکر کو نبی پاک مصلی پہ کھڑا کرے وہ واقعی ساری امت کے امام ہے، یعنی حضور مصلی دے، ابو بکر سے کہنا جماعت کرا دے۔ حضرت صدیق ایک پر کھڑے ہو گئے تو نبی پاک بھی آ گئے، جماعت کھڑی ہوئی تھی کہ حضور بھی پہنچ گئے۔ شارحین کہتے 3 5 یا 7 صفیں تھی صحابہ کی، حضور جس صف میں جاتے صحابہ جگہ چھوڑ دیتے، یہ بخاری مسلم ہے۔ صفیں ٹوٹتی رہی پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی، اور حضور پہلی صف کے پیچھے جا کے کھڑے ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک قدم پیچھے اٹھایا، حضور نے اشارہ کیا چل پڑھا نماز، نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئے نہیں سب سوم صلاتاں ایک کو یار دا فکر پہ آئی۔ 2 3 دفعہ حضور نے اشارہ کیا پر جناب صدیق ایک پر پیچھے ہٹ گئے۔ حضور مصلی پہ چڑھ نماز پڑھائی تو نماز کے بعد فرمایا جب میں نے جو کہا تھا، اب لوگ کہتے ہیں حضور نے خود ہی تو کہا ہے، تو حضور فرمانے لگے ابو بکر جب میں نے جو کہا تھا کہ جماعت کراؤ تو کیوں نہیں کرائی، بخاری ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ باندھے تو رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت تو نہیں نا کہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، حضور پیچھے ہو اور یہ مصلی پہ نماز، اتنی جرت تو نہیں نا۔ تو رسول اللہ کی محبت اصل ایمان، یہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ شوق پیدا کرتی ہے، محبت وارفتگی لاتی ہے، محبت جینے کا طریقہ بتاتی ہے۔ آپ کا نا دل کرے حضور کا ذکر کرنے، اور جب آپ نبی کریم علیہ السلام کا نام لے تو پتہ چلے کسی خاص الخاص کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ کے چہرے کے تاثرات بتائیں کہ آپ کو مصطفیٰ کریم سے بڑا پیار ہے۔ آپ نعت سنیں تو آپ کا دل لگے، جمے، شوق ہو۔ آپ مدینہ، ایک صاحب آئے مدینہ شریف سے مجھے ملنے کے لیے، واپس آئے تو کہنے لگے حضرت صاحب آپ میں نے ارادہ کیا ہے غریبوں کی مدد کروں گا، یتیموں کی مدد کروں گا، عمرہ میں نے کر لیا۔ میں نے کہا یار یہ بات تیری ٹھیک ہے، نفل حج عمرے سے بہتر تھا غریب کی مدد کرتا، پر تو یہ نہ کہے کہ میں نے اب جانا نہیں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو کہے کہ اللہ مجھے بار بار لے جائے، ہر بار لے جائے۔ وہ تو فلسفہ جو بیان کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے،
لیکن جو محبت والے معاملات ہیں نا ان میں کوئی کمپرومائز ہو سکتا؟ حضور سے محبت. حضرت ابوبکر صدیق کے ابا جی کلمہ پڑھ گئے تھے جب مکہ فتح ہوا نا، تو حضرت ابو قحافہ نے کلمہ پڑھا. اب وہ مدینہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے حاضر ہوئے. جناب صدیق اکبر بڑے راضی تھے، ان کے بچے بھی مسلمان تھے، بچیاں بھی مسلمان تھیں، پوتے بھی مسلمان تھے، نواسے بھی مسلمان تھے. حضرت صدیق اکبر آج بڑے راضی ہیں کہ دیکھو میرے ابا جی بھی کلمہ پڑھ گئے. بڑے راضی، بڑے راضی، اور اتنے راضی کہ کبھی یہاں بیٹھتے، کبھی وہاں بیٹھتے، کبھی حضرت علی کو بتاتے، کبھی حضرت طلحہ کو بتاتے، کبھی حضرت زبیر کو بتاتے، کبھی عمر فاروق کو، کبھی عثمان غنی. یار دیکھا تم نے، اللہ نے کرم کیا، میرے ابا جی بھی مسلمان ہو گئے، اب میری 4 نسلیں حضور کی غلام بن گئی. کیا بات ہے. جب ان کی کیفیت دیکھی نا، قلبی کیفیت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر تمہیں مبارک ہو، ہمارے والد بھی مسلمان ہو گئے. جب کہا نا مبارک ہو تو صدیق اکبر رو پڑے، اٹھ کے حضور کے قریب گئے، نبی پاک کا دست مبارک پکڑ کے چوم لیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میرا باپ مسلمان ہوا ہے، میرے کلیجے میں پھول کھل رہے ہیں، دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن حضور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا نا تو مجھے اپنے باپ کے کلمہ پڑھنے سے زیادہ خوشی ہونی تھی. اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات، اگر ان میں سے کوئی ابو لہب، ابو سفیان، ابو طالب اور ان سب میں سے کوئی شخص کلمہ پڑھتا، آج مسلمان ہوتا، تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف غور سے دیکھا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اصل بات یہ ہے کہ جب اگر چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھتا تو آپ نے زیادہ راضی ہونا تھا، اور حضور مجھے اپنے راضی ہونے سے آپ کا راضی ہونا زیادہ اچھا لگتا ہے. آپ کی رضا، آپ کی طبیعت. یارو ہم لوگ پتہ کہتے میں جی بڑا اصول پسند ہوں جی، میں سیدھا سیدھا چلتا ہوں. بھئی اصول پسند اور ہوتا ہے، محبت والا اور ہوتا ہے. ایک اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ آپ بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا، میں تو ذرا کھینچ کے رکھتا ہوں، ڈانٹ کے رکھتا ہوں. تو حضور فرمانے لگے تیرے دل سے اگر اللہ نے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اس نے رحمت للعالمین بنایا. اصول پسندی اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں جی میں اصول پسند ہوں جی، پابندی سے نماز پڑھتا ہوں، روزہ سیدھا سیدھا چلتا ہوں جی، میں اس چکر میں نہیں پڑھتا کہ میں غلامی کروں، میں محبت کروں، میں نعت پڑھوں، میں محفل میں جاؤں، یہ کام میں نہیں کرتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تو اصول پسند کوئی نہیں نہ ہوگا. یعنی بہت بڑا چودھری بھی اگر اپنی گلی کے اندر حضرت ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر نہ تھوڑی سی سامنے اینٹیں رکھ کے جگہ بنا لی، تو حضرت عمر کو پتہ چلا تو فرمایا جیسے بنائی ہے ویسے وہ کھیڑو بھی، آپ نے لوگوں کا رستہ تنگ کر دیا. اصول پسند آدمی، اصول کی بات آئے تو بیٹے کو بھی معافی نہیں، کسی کو معافی نہیں، بڑے اصول پسند تھے. اتنی لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے، پر یہ مسجد نبی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچڑ سے بھر دیتا ہے، وہ پرنالہ نہیں نظر آتا، گلی میں لگا ہے. اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کے ہیں نا، تو جو حرم شریف میں آپ میزاب رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے، وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی نا وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا، اتنا اچھا شاور ہوتا ہی کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا. وہ بڑا تگڑا قسم کا پرنالہ ہوتا تھا تو کوئی شے نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک. بارش کے رکنے کے بعد بھی ساری چھت سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی ساری نہیں نا اتر جاتی تھی تب تک وہ پرنالہ نہیں سانس لیتا تھا، تو پرنالہ بہتا تھا. اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی، لوگوں کے کپڑے آلودہ ہو جاتے. اتنے لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں نظر آتا، یہ نہیں اصول پسندی. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتار دیتے ہیں پرنالہ، یہ بھی اصول پسندی ہے، اتارتے. حضرت عمر فاروق نہ گئے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر
آپ نے یوں پکڑ کے نا پرنالا کھینچا اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے 4 کونے ہوتے ہیں گھر کے، چھت کے 4 کونے ہیں، کسی اور میں لگا لو پرنالا، کو ضروری ہے کہ نمازیوں والی گلی پہ لگایا جائے؟ یہ کہہ کے آ گئے، کسی کی ضرورت تھی بات کرے؟ حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر نے پرنالہ اکھیڑ دیا اور فرمایا کہ 4 کونے کئی اور لگا لو۔ تو حضرت عباس مسکرائے۔ لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، عمر خود آ کے لگا کے جائے گا۔ جیسے اکھیڑا ہے ویسے لوگوں نے کہا وہ عمر ہے، عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا اور اتنی جرت کہ وہ لگا کے جائے، جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا، تو انشاءاللہ عمر لگائے گا۔ حضرت عباس مسجد میں آئے، نماز پڑھی تو کہتے میں نے بات چھیڑی دی۔ عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی۔ حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے، 4 کونے ہوتے ہیں گھر میں، کو ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے عمر 4 کونے ہیں، میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی، میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا اکھیڑ دوں، اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں، میرے کپڑوں میں بھی کیچڑ بڑی دفعہ پڑا ہے، پر مجبوری یہ ہے، اکھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا۔ فرمایا میں مکان بنا رہا تھا، چھت بنا رہا تھا، تو حضور اچانک آ گئے، اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے، رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں، اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا۔ کئی دفعہ سوچا اکھیڑ دوں، پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا، لیکن چلو اب تو علت پائی گئی، اب تو سمجھ آ گئی، اصول بن گیا، اب تو اصول بن گیا نا، تو ٹھیک ہے آپ اب اس طرح کرے، اکھیڑ دیا تو ٹھیک ہے جناب۔ کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھئی وہ نمازیوں پہ چیٹے پڑتے ہیں، گلی کا رستہ ہے، فرمایا رست پڑتے ہیں تو پڑھتے رہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چیٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو؟ حضور نے لگایا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے نا جناب عباس کا بازو تھاما، تن تندور تے ہڈاں دا بالن، بازو تھاما اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پرنالہ اکھیڑا تھا۔ پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا نا، تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندھوں پہ چڑھ گئے، میرے کندھوں پہ تن تندور تے ہڈاں دا بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ فرمایا خود لگائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرنالہ لگا کے اترے، حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دستے مبارک لگ گئے، ساری وجوہات ختم ہو گئی۔ اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے، جس کو تکلیف ہوتی ہے او، لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے لگایا ہے، تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی، وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں، وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے، وہاں تکلف سے نکلا جائے۔ ایک صحابی تھے حضرت عتبان بن مالک نام تھا، نابینا ہو گئے آخری عمر میں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر بھی تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ظہر کے بعد آئیں گے، کتنے لوگ آ جائیں؟ عرض کی حضور ظہر کے نمازی آ جائیں۔ جتنے لوگ تھے نا ظہر کے وقت، نبی کریم ان کو لے کے نا ان کے گھر گئے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب ہم ان کے گھر گئے تو وہ جذباتی ہو گئے، کسی نے کان میں بتایا حضور آ گئے تو جذباتی ہو گئے، تو نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں
آؤ ذرا میرے گھر کی طرف تو آؤ، دیکھو تو صحیح، جو کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں وہ میرے مہمان بنے ہوئے، آؤ ذرا۔ یہ جذباتی پن ہے، جب آپ میں آتا ہے نا بھائی، جب آپ میں آتا ہے کہ بڑی ساری چیزیں، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ یہ تو باتیں ہوتی ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے، جب بندہ غوطہ زن ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے پانی کتنا ہے۔ حضرت عتبان بن مالک کہنے لگے جو سب سے زیادہ معزز ہے وہ میرے گھر ہیں، اور پھر انہوں نے پورے محلے کی دعوت بھی پکائی، اور صحیح حدیث میں موجود ہے حضرت عتبان بن مالک سے حضور نے فرمایا بلایا ہے تو بتاؤ کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ عرض گزار ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، گھر کے کسی کونے میں 2 رکعتیں نماز پڑھ دیں، میں جب تک زندہ رہوں گا وہاں سجدے ہی کرتا رہوں گا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے بزرگوں نے نا صدیوں محنت کی لوگوں کے دلوں میں نبی کریم کی محبت پیدا کرنے کے لیے۔ آج بھی جو نوجوان داڑھی نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، کلین شیو ہے، مسجد میں رہتا ہے، مسجد میں نہیں آتا، لیکن اس کی بھی نا نبی پاک کے ساتھ دلچسپی بڑی مضبوط ہوتی۔ میں نے دیکھا ہے جب حضور کا نام آتا ہے تو چہروں کے رنگ بدل جاتے۔ یہ مطلب صرف میرا تو دعویٰ نہیں نا کہ میری پگڑی کے نیچے سارا عشق چھپ گیا ہے، یہ آپ کیسے قید کر سکتے ہیں؟ ابھی تک میں آپ کو حدیثیں سنا رہا تھا، اب ایک بات سناتا ہوں امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تانوں کنے دسی یہ گل؟ تسی سو پاکستان بنانے، اب تو آپ کی جماعتیں کہتی ہیں جمہوریت کے لیے، اب تو سارے کہتے ہیں جمہوریت نہیں ختم ہو، وہ کس بلا کا نام ہے جی؟ اگر جمہوریت کے لیے پاکستان بنایا تھا تو ہندوستان کی جمہوریت تو آج بھی پاکستان سے اچھی ہے۔ ہاں آج تک وہاں کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ اگر آپ نے صدارتی نظام کے لیے بنایا تھا تو بتائیں ہمیں۔ کہتے ہیں وہ فلانا مولوی الیکشن پہ کھڑا ہو گیا، مذہب کا کارڈ استعمال کر رہا ہے، تو قائد اعظم نے بھی تو مذہب کا کارڈ استعمال کیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ علامہ اقبال نے کون سا کارڈ استعمال کیا؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاش، یہ مذہب کا کارڈ نہیں۔ اگر پاکستان کے نعرے میں اسلام شامل نہ ہوتا تو یہ بنتا ہی نہیں تھا، یہ ضرورت ہی نہیں باقی بچتی۔ اگر آپ نے جمہوریت کے لیے میرے بھائی بنایا تھا تو میں کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان میں جب ان کی لوک سبھا کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ جوتے مارتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن اسمبلی کبھی مدت سے پہلے ٹوٹی تو آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ کس آپ ڈکٹیٹرشپ کی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، یہ موٹی سی بات تھی، یہ ایک نعرہ تھا۔ امیر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب کہ ہم نہ مسلمان علماء اور مشائخ یہ تقریریں کرتے تھے کہ پاکستان بنے گا تو دین نافذ ہوگا، غریب امیر ایک برابر ہو جائیں گے، انصاف دروازوں پہ ملے گا، تقریریں کرتے اور نبی کریم علیہ السلام کے نظام کی فضیلت بیان کرتے۔ ہندو پنڈت جو تھے نا وہ لوگوں کو کہتے تھے بڑا سخت قانون آ جائے گا، ہاتھ کٹیں گے، گردنیں کٹیں گی۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ آج بھی کچھ لوگوں کو خوف طاری ہوتا ہے کہ دین نافذ ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دین تو رحمت کا نام ہے، یہ اگر نافذ ہوگا تو ہر گھر میں امن آئے گا، سکون آئے گا۔ ایک جگہ نا ہندوؤں کا جلسہ تھا، امیر ملت کے حالات میں لکھا ہے، ہندوؤں کا جلسہ تھا تو وہاں سارے ہندو ہی تھے، ہندو پنڈت ہی تقریر کر رہا تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ ایک بابا جی بیٹھے تھے، وہ بابے نہیں ہوتے جن کے پاس رنگین ڈنڈا ہوتا ہے، نہیں پتا آپ کو؟ رنگین ڈنڈے والے ایک بابا جی پیچھے بیٹھے تھے۔ تو ہندو پنڈت نے تقریر کرتے کرتے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشا، حضور کی شان اقدس میں نا کوئی کمزور جملہ کہہ دیا تو بابا نا اس کے کانوں میں آواز گئی اس بندے کی، وہ جن کے پاس کئی رنگوں کا ڈنڈا ہوتا ہے، وہ آیا اور پیچھے سے سٹیج پہ چڑھ گیا
पंडित के सर पे उसने एक ही डंडा मारा है, पर मारा जरा तगड़ा करके। पंडित ढेर हो गया, मर गया। अब जाहिर है वो स्टेज पे सारे वही लोग थे, काबू कर लिया, जेल में डाल दिया। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मिलने गया जेल में। मैंने उसे कहा यार नमाज तो तू पढ़ता को नहीं, दाढ़ी तूने रखी कोई नहीं, पर कमाल तूने बड़ा कर दिया। कहने लगा शाह जी मुझे तो अदब अदाब भी नहीं आते आपसे बात करने के। हुजूर नमाज नहीं पढ़ता, दाढ़ी नहीं रखता, मेरी गलती है, पर अब मैं गुनाहगार जरूर हूं, पर अपने नबी का गद्दार तो नहीं। अब ये तो नहीं ना हो सकता कि मेरे सामने को मेरी ऊंची और सच्ची सरकार की बेअदबी करके गुजरूं। मुझे ना शिकवा इस बात का, ये जो मिलाद की महफिलों पर बाज़ों का तनकीद होती है या मिराज की, या ये एक मुनज़्ज़म तरीके से हम अपने बच्चों को दूर कर रहे हैं नबी करीम से। हम ना रात को बड़ी कहानियां सुनाते हैं बच्चों को कि मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की। छोड़े, सारी दुनिया करती है। बच्चों को जब भी बात सुनाए मदीने वाले महबूब की सुनाए। हुजूर ने ड्यूटी लगाई है अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने नबी की औलाद की मोहब्बत सिखाओ, कुरान मजीद सिखाओ। तो हुजूर से ना जज्बाती वाबस्तगी पैदा करें। मिलाद शरीफ वाले दिन ना आपका चेहरा बताए कि आज आप बड़े खुश हैं, आपकी गुफ्तगू बताए कि आज आप बड़े खुश हैं, आपका लबो लहजा बताए कि आज आप बड़े खुश हैं। अपना ना ज़ौक होना चाहिए, मिजाज होना चाहिए। पीर साहब ना रहे मिलाद वाले दिन, पीर साहब तो कुछ जरूरी है पीर रहना। एक दिन सफाई कर लें मस्जिद की, नाराज हो गए आप लोग। चले मैं एक पीर की मिसाल ही दे देता हूं। बाबा फरीद साहब से बड़ा तो पीर नहीं ना पंजाब में दोबारा। तो बाबा साहब कहते हैं उठ फरीदा सुत्या ते झाड़ू दे मसीत। उठ फरीदा सुत्या ते तू सुता है ते रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल परीत। अल्लाह को मनाया मेरे रसूल पाक, हुजूर ने हमें बतलाया, उसे मनाओ, उसकी बारगाह आली मर्तबत में झुको। और हुजूर ने खुद में ये तरीका हमारे सामने बतौर सुन्नत के छोड़ा, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के हमें कुछ और बातें भी इरशाद फरमाई। हुजूर ने हमें बतलाया कि पिछले लोग अपने रब को कैसे मनाते थे, वो किस तरह उसके हुजूर नाज अर्ज करते थे। हुजूर ने हमें अल्लाह को मनाने के तरीके भी बतलाए। फरमाया जब माँ बाप दुआ मांगेंगे औलाद के हक में तो वो मान जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मुसाफिर दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा। फरमाया मेरे रसूल करीम ने कि जब बीमार दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा। और सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जब तुम्हारे ज़ईफ, कमज़ोर, मजबूर लोग दुआ मांगेंगे तो अल्लाह मान जाएगा। और हुजूर ने फरमाया जब तुम फ़र्ज अदा करके दुआ मांगोगे तो अल्लाह मान जाएगा। और मेरे महबूब ने फरमाया जब पिछली रात उठ के तुम उसके हुजूर अर्ज करोगे तो वो तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा, वो तुम मान जाएगा। और हुजूर ने हमें दिन बताए, फरमाया जुमे वाले दिन मांगना मान जाएगा, शब कदर को मांग लेना मान जाएगा, शब बारात में दुआएं करना वो मान जाएगा, रमज़ान की रातों में मांगना मान जाएगा, कुरान पाक के ख़त्म के मौके पर दुआ करना मान जाएगा। तरीके बतलाए। अब यह है कि हमने तो मांगना था ना उसकी बारगाह, हमने तो हाजिर होना था, हमने तो जाना था। अब हमने आगे बढ़ना है, उसके हुजूर अर्ज करना है। हुजूर ने हमें बतलाया कि मोमिन मुत्तकी होता है ना, परहेजगार होता है, इसने कुछ नेकियां भी की होती हैं। जिस तरह इसे अपने गुनाहों का पता होता है ना, इसे पता होता है कि नहीं यार फलां काम मैंने फकत अल्लाह की रजा के लिए किया हुआ है और मेरा और मेरे रब का राज है। फरमाया जब तुम बड़े उलझ जाओ ना, जब तुम बड़ी आजमाइश में आ जाओ और जब तुम समझ लो कि अब मैं बड़ी तकलीफ में आ गया हूं, तो फिर एक तरीका हुजूर ने हमें और भी बतलाया मांगने का, एक और तरीका भी बतलाया। और वो रवायत सही मुस्लिम में मौजूद है। रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला, हुजूर फरमाते हैं 3 लोग सफर कर रहे थे। ये आप अंदाजा फरमाइए, सही मुस्लिम की हदीस है। जरा हुजूर के समझाने का एक ये रंग भी है अल्लाह को मनाने का, एक ये अंदाज भी है उसकी बारगाह में गुजारिशात पेश करने का। ये भी एक तरीका हुजूर ने हमें बतलाया। अगरचे अपनी नेकियों को छुपाना चाहिए, नेकियां जो छुपी हुई होती हैं वो कीमती होती हैं।
وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں، اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے۔ وہ غار کے اندر چلے گئے۔ اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا۔ اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 لوگ ہیں، تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ۔ فرمایا اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، وہ کریم ہے، کوئی آنکھو شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے، عرض تو کرو۔ ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے یہ بات بیان کر رہا ہے، یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی، یہ داستان محبت۔ حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اور میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا۔ اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا۔ وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا، لکڑیاں کاٹتے، درخت تلاش کرتے، مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے لوٹا تھا، نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا، مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے، میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو، وہ سو گئے، تو میں نے کہا نہیں میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اللہ بیوی مانگتی رہی، بچے طلب کرتے رہے، میری ٹانگوں میں گھومتے رہے، بار بار آتے رہے، پر میں نے دودھ نہیں پلایا۔ اے مالک فجر ہو گئی، آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا، پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا۔ اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا، اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما، نہ اس مشکل سے آسانی عطا فرما۔ سنو سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ جس نے ماں باپ کو منایا ہے، ان سے پیار کیا ہے، پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا، پھر یہ وسیلہ بنے گی، اللہ اس سے مان جائے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی، میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا، اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ، بانا تو اللہ میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے، اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا، وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا، تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر، اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی، اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا، میں چاہتا تو گناہ کر لیتا،
لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر، اللہ میں ڈر گیا، میں اسے چھوڑ کے آ گیا۔ اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے، پھر کر دینا کرم۔ اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا، میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری خاطر میں لذت گناہ سے باز رہا تو اللہ تو رحمت فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا۔ پھر تیسرا بولا اور اس نے بول کے کہا، اللہ ایک مزدور کو، ایک دیہڑی دار کو، ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا، یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ۔ وہ مزدور، وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا، کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا۔ اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا، میں اسے ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے ملا نہیں۔ میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی، اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں۔ پھر وہ اس سے میں کاروبار کرتا رہا اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے۔ وہ سالوں کے بعد لوٹا، میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا، محفوظ کر کے رکھا۔ وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال، تو میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہیں، وہ چرواہا تیرا ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ تو کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی بڑی گائیں کہاں، تو مذاق کرتا ہے۔ تو میں نے کہا مذاق نہیں، میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی، یہ تیرا ہے۔ اے اللہ میں کھا بھی تو سکتا تھا نا، پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا۔ اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا، آج راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لیے رستہ بن گیا، وہ باہر آ گئے۔ تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، ان نیکیوں، ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کو منایا جائے، اس کے حضور حاضری دی جائے، اس سے بخشش کا سوال کیا جائے، اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں، مجبوروں، کمزوروں اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا، جو تیری بارگاہ کرم کے سوالی ہیں، ان کے صدقے تو رحم فرما، تو کرم فرما۔ تو میرے عزیز، ایک اور بات جو اللہ کو منانے کے لیے ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا، بہت زیادہ عاجزی، تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے۔ جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے، بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اس سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت ہی زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں تو میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔ اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ ہے؟ عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائیں کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی، عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر،
بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ماں بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار، یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ ہے، سنیے، بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا، پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں، اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا۔ تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو وہ پڑا کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے۔ ایک چوتھی بات میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے رباش غزا اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا، قسم بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، ابن قدامہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں، قحط پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے، سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے، تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا، کالا سیاہ رنگ، 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے تو کہنے لگا اللہ مجھے پتہ ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے، تو ناراض ہو گیا نا، تو نے بارش روک لی، تو ناراض ہو گیا نا، ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ رحم فرما، تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، ڈر جاتے، غلام ہے، دعائیں مانگ رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئی، بارش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے گیا، اس کا گھر ڈھونڈ آیا، تعقب کیا، پیچھا کیا، گھر میں نے تلاش کر لیا، اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو۔ فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا، اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے درویش، اتنے بڑے محدث۔ میں نے کہا تیرا غلام چاہیے، اس نے کئی غلام دکھائے، میں نے کہا نہیں یہ نہیں، اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں، کوئی سے بھی آپ لے لے، خرید لے، میں نے کہا نہیں،
پھر وہ لاغر سا، وہ کمزور سا، وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا. میں نے کہا یہ مجھے دے دو. تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے، کیا لے کے کریں گے؟ میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے. میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو راستے میں پوچھنے لگا آقا میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے کیوں خریدا؟ آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟ تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا، میں تو خود تیری خدمت کروں گا. میں تیرا بیاہ کراؤں گا، تیرے لیے مکان بناؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا. میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں، میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں. کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں؟ اب مجھے لے جانا پر 2 رکعتیں پڑھ لوں؟ کہتے میں نے کہا پڑھ لو. تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا، میں خدمت نہیں کر سکا. پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا، اے اللہ راز تو کھل گیا، اللہ تیرا میرا معاملہ تھا، راز تو کھل گیا، راز تو کھل گیا، اللہ راز تو کھل گیا. میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، اللہ راز کھل گیا. یہ لفظ کہتے کہتے اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی روح ہی پرواز کر گئی. تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے، تو رب کو منانے کی کوشش کریں، اس کے حضور عجز کی کوشش کریں. ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے مصلے پہ بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کہے، اور یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا قدیر ہے، بڑا قادر ہے. 1 منٹ لگاتا ہے اور ہر چیز اس کے کرم میں نہا جایا کرتی ہے، اس کے فضل میں ہر چیز نہا جاتی ہے. بوڑھے بھی دعائیں کریں، مائیں بھی دعائیں کریں اور بچے بھی دعائیں کریں. آج دعاؤں کی رات ہے، کھل کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے مالک کریم، آج 15 شعبان المعظم کی عزت والی رات ہے، کرم اور برکت والی رات ہے. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ آج کی رات تم کرم مانگو گے تو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، رزق مانگو گے تو عطا کرے گا، بخشش مانگو گے تو عطا فرمائے گا. تم اس سے جس چیز کا سوال کرو گے وہ تمہیں دے گا. اے مالک کریم تیرے عاجز بندے ہیں، جب دنیا سے تھک جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، جب ہمارا عجز ہم پر غالب آ جاتا ہے، جب ہماری کمزوریاں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں، تو پھر تیرے حضور حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ تیرے بھٹکے ہوئے اور بھاگے ہوئے غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما.